مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ الحمدللہ ایک سنی مولوی نے ایک اہل حدیث مفتی کو مناظرے میں شکست فاش دی. مناظرے کا موضوع وفات مسیح تھا. سوال یہ تھا کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہیں یا وفات پا چکے ہیں، اور الحمدللہ مولوی صاحب نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے دلائل استعمال کیے اور اہل حدیث مفتی کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا. قرآن کریم تمام انبیاء علیہ السلام کی وفات کا سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چونک اس کے قرآن کا وہ ذکر فرما رہے ہیں. میں نے آیت مبارکہ جو تلاوت کی ہے یہ پہلے پارے کی ہے. اللہ فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ جو ان کے لیے وہ جو انہوں نے کیا ولکم ما کسبتم، اور تمہارے لیے وہ جو تم نے کیا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور جو کچھ وہ کرتے تھے تم سے ان کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا. تو اب اس امت میں جو گزر چکی ہے ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام. دوسری آیت سورہ آل عمران کی ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مگر اللہ کے رسول ہیں، کوئی الہ نہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے رسول جو ہے وہ ہو کر گزرے ہیں. افإن مات، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات پا جائیں، او قتل، یا قتل کیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل جو ہے دین اسلام سے پھرو گے. ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو کوئی اپنے ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر گیا فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو ذرا بھر نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو اس آیت سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، وہ بھی قد خلق میں جو ہے وہ آیا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول کے وقت وہ زندہ تھے، اس لیے وہ شرط اللہ نے لگائی افإن مات، اگر یہ وفات پا جائیں، مر گئے، او قتل، یا قتل کیے جائیں. تو اس دور تک جب یہ آیت کی نزول ہو رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے. پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ مائدہ میں یہ بات آئی ہے کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اور مسیح ابن مریم نہیں تھے مگر رسول تھے، ان سے پہلے جتنے رسول تھے وہ دنیا سے ہو کر گزرے ہیں. وہ امہ صدیقہ، اور اس کی ماں جو ہے وہ سچی تھی. کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے. اب دیکھیے ان دو آیتوں پر غور کریں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل میں جملہ شرطیہ ہے، استقبالیہ، اگر وہ وفات پا جائیں. اور عیسیٰ علیہ السلام والے جملے میں قد خلت من قبلہ الرسل، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور اس کی ماں کے بارے میں جملہ ماضی ہے اور استمراری ہے. کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. تو انہی آیات سے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ وفات پا گئے ہیں. اسی طرح قرآن کریم میں جو بات ذکر کی گئی کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں بھی اللہ جل شانہ ان کو جو ہے وہ تسلی دیتے ہیں کہ اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں. انی متوفی کا اے انی ممیتوں کا، بخاری میں بھی یہ بات آئی ہے اور بہت مقامات میں یہ بات آئی ہے کہ متوفی کا معنی کیا ہے، متوفی کا ممیتوں کا معنی میں ہے. اور عبداللہ ابن عباس سے جو ہے اس کی روایت ہے، اور یہ ساری چیزیں یہ موجود ہیں.
اور پھر دوسری بات ورافع الیہ، اب رفع جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، الرافع اللہ کی ذات ہے، الرافع یہ اللہ کی صفت ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے الرافع، ایک صفت اللہ کی ہے الخافض، تو الرافع جب اللہ کے لیے آ جائے تو یہی معنی بنتا ہے کہ الرافع اللہ مرتبوں کو، ہمارا دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر نہیں گئے بلکہ وفات پا گئے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے ہجرت بھی کی ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے۔ اللہ نے کہا اب نبی علیہ السلام کے لیے بھی مکر کا لفظ آیا، اور یہاں بھی اس کو قید کرنے کا یا قتل کرنے کا یا جلا وطن کرنے کا وہ الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوئے ہیں، اور یہ ان کے مخالفین مشرکین بھی یہی تدبیر کر رہے تھے، چال چل رہے تھے، اور اللہ بھی ساتھ ان کی تدبیر کا جو ہے وہ جواب دے رہا تھا۔ تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں بچا لیا؟ زمین ہی پر رہتے ہوئے بچا لیا، آسمان پہ نہیں چڑھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ ہجرت جو ہے وہ کر گئے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی ہجرت کر گئے ہیں، اور سورہ مومنون میں یہ بات آئی ہے کہ وَجَعَلْنَا ابْنَهَا، اور ہم نے اس مریم کو اور اس کے بیٹے کو آیتاً ایک نشانی قرار دی، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ان کو ہم نے پناہ دی ایک اونچی جگہ پر۔ باقی رفع انہوں نے بتا دیا کہ رفع جب الہ کے ساتھ آ جائے تو پھر کوئی دوسرا معنی بنتا ہی نہیں بغیر آسمان پہ چڑھ جانے کا، تو یہ ان کی اپنی طرف سے بات ہے۔ اب لغت کی کتاب کو بتائیے، المنجد میں یہ ہے کہ رفع کا تعدیہ جب الہ ہو تو پھر معنی کیا بنتا ہے؟ قدمہ وقربہ۔ المنجد میں یہ معنی آیا ہے کہ رفع جب الہ کے ساتھ آ جائے تو کیا معنی بنتا ہے؟ صفحہ 273 پر قدمہ وقربہ، اس کو آگے کر دیا اور قریب کر دیا۔ تو اب اللہ کا اپنے ہاں قریب کر دینا وہ کیا ہے؟ یہی تقرب عطا کرنا ہے، یہی عزت جو ہے وہ بخشنا ہے۔ اور اسی طرح امام راغب بھی جو لغوی ہے اور عربی دان ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ وَرَفْعُهُ مِنْ حَيْثُ التَّشْرِيفِ، عیسیٰ علیہ السلام کی رفع جو ہے الہ کے ساتھ یہ حیث التشریف ہے، یہ بلحاظ مرتبہ ہے، اور بلحاظ جو ہے کیا ہے؟ عزت ہے۔ اور یہی وعدہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پورا کیا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فرشتوں نے جو ہے وہ کہا تھا، کیا کہا تھا؟ یہ عیسیٰ علیہ السلام اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین۔ فرشتوں نے اس وقت جب پیدا نہیں ہوا ہے اور کہتے ہیں اور ان کو خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تجھے ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں وہ باآبرو ہوگا۔ اب یہاں آسمان پر جانے کا کوئی ذکر نہیں، یہ دنیا ہے یہ، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آخرت ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ، جب انہیں کہا جائے کہ اس مجلس سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو وہ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بلند کر دیتا ہے وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائیں، والذین اوتوا العلم، اور وہ جو علم والے ہیں۔ تو کیسے آسمان پہ تو نہیں اٹھاتے، نہیں، درجات، اس کے درجات جو ہیں وہ بلند کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح وہ آیت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، اس میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی جو ہے وہ بات ہے۔ باقی انہوں نے آل عمران کا جواب انشاءاللہ پھر دوں گا، ابھی انہوں نے کہا کہ بھئی صیغہ ماضی میں کوئی ایک آیت یا ایک حدیث جو ہے وہ پیش کریں کہ یہ توفی کے ساتھ
کہ وہ ماضی میں آیا ہو، تو سورہ مائدہ کی آخری آیت ہی آپ دیکھیں، اس سے جو ہے وہ ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن اپنی وقت کی بات بتاتا ہے، اپنی امت کی بات بتاتا ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں ان میں موجود تھا، ان میں موجود تھا، اپنی امت میں موجود تھا، تو ان پر گواہی دیتا رہا، تیری توحید جو ہے وہ بیان کرتا رہا۔ فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے وفات دے دی۔ اب دیکھو توفیتنی ماضی کا صیغہ ہے، تو قرآن کریم میں توفیتنی ماضی کا صیغہ آیا، اور یہی نبی علیہ السلام بھی یہی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں بیان ہے فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دی۔ یہ مطلب نہیں کہ تو نے مجھے آسمان پہ اٹھا لیا، یہ مطلب نہیں کہ تو نے مجھے جو ہے کیا کر لیا، پورا لے لیا۔ توفی کی پھر انشاءاللہ میں تشریح کروں۔ توفیتنی ماضی کا صیغہ آیا، اور یہی نبی علیہ السلام بھی یہی بیان کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں بیان ہے فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے وفات دی۔ یہ مطلب نہیں کہ تو نے مجھے آسمان پہ اٹھا لیا، یہ مطلب نہیں کہ تو نے مجھے جو ہے کیا کر لیا، پورا لے لیا۔ توفی کی پھر انشاءاللہ میں تشریح کروں لغت سے، اور یہاں توفیتنی ماضی کا صیغہ، قد خلت بھی جو ہے ماضی کا صیغہ آیا ہے، اور ماضی کا صیغہ ہے، قد خلت بھی ماضی کا صیغہ ہے، توفیتنی بھی ماضی کا صیغہ ہے، اور یہ جو ہیں اللہ کی کتاب سے ثابت ہے۔ اب جب ہم توفی کا معنی کہاں سے ثابت کریں گے؟ جب لغت سے ثابت نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی کتاب سے توفی کا معنی اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ انسانوں کی روحیں قبض کرتا ہے ان کی موت کے وقت، والتی لم تمت، اور وہ جو مرے نہیں، تو زندوں کی توفی کیا ہے؟ فی منامها، نیند میں۔ تو اللہ نے توفی کی دو قسمیں بتائی۔ تیسرا توفی کوئی نہیں آسمان پر اٹھائے جانے کا، یہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہے، یہ تو لوگوں کی باتیں اسلام مفسر لکھتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا فلما، جب میں نے آیت پیش کی ہے فلما توفیتنی، تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو قیامت کے دن ہوگا، تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ تو قیامت کے دن ہوگا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے کن کے بارے میں پوچھ ہو رہی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کن کے بارے میں جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں، کیونکہ ہر نبی سے اس کی امت کے بارے میں پوچھ ہو رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے اپنی امت کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو ہے وہ اس کی امت ہے، اس کے بارے میں پوچھ ہو رہی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام یہی فرماتے ہیں وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں ان میں تھا۔ کون ان میں تھا؟ امت محمدیہ میں نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ اللہ کی کتاب کے خلاف ہے۔ نہیں، جب میں اپنی امت میں تھا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں ان میں تھا تو ان پہ گواہ تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، جب اے اللہ آپ نے وفات دے دی، كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ، آپ ہی ان پر نگراں رہیں۔ تو قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ وفات پا چکے ہیں، کیونکہ عیسائیوں میں جو شرک در آیا تھا، نصارہ میں جو شرک در آیا تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ در آیا تھا کہ یہ جو ہے کیا ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک قرار دیا، اور آسمان پر جانے کا اللہ کی کتاب میں کوئی بات نہیں۔ وہی بات ہے، آپ دیکھیے وما قتلوہ یقینا، اور یقینی بات ہے کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ اور یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ جو کوئی مر جائے ہماری آنکھوں اور وہ لعنتی موت مرتا ہے، تو اللہ ان کی دونوں دعووں کی تردید کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، یہ قرآن تو بنی اسرائیل کے اختلافی واقعات جو ہے وہ بیان کرتا ہے، ان کے عقائد جو ہے وہ درست کرتا ہے، اور وہاں جو ہے ان کا ایک دعویٰ تھا ہم نے ان کو قتل کر دیا، اللہ نے کہا وما قتلوہ یقینا، یقینی بات ہے انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا، یہ جھوٹی بات ہے۔ دوسرا ان کا دعویٰ تھا جو ہماری ہاتھوں مر جائے وہ لعنتی موت مرتا ہے، تو اللہ فرماتے پر رفع اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے اسے اپنے ہاں بلند کر دیا، یہ نہیں کہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو یہ رفع جب الہ کے ساتھ آ جائے تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ درجات کی بلندی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
प्रोफेसर साहब क़यामत तक लगे रहें, जिंदा उठाना साबित नहीं कर सकते। फरमा रहे हैं कि देखो रफ़अहू, इसकी ज़मीन। अब मैं आयत पेश करता हूँ, वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में आया है। उसी इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में वरफ़अनाहु वज़कुर फ़िल किताब इदरीस, इदरीस के बारे में जो है बताइए अल्लाह की किताब है, इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या, यही इदरीस जो थे ये सच्चे नबी थे। वरफ़अनाहु, और हमने उसको क्या कर दिया, रूह और जिस्म समेत उठा दिया? नहीं, वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, हमने उसके मर्तबे बुलंद किए। तो इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आया है, बल रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, बल्कि अल्लाह ने उसे अपने हाथ जो है वो बुलंद कर दिया। और बाकी ये कहना कि अल्लाह जल्ल शानु सिर्फ आसमान में है, ये अल्लाह की ज़ात लामहदूद ज़ात है। वो हुवा मआकुम ऐनमा कुंतुम, जहाँ भी तुम हो अल्लाह तुम्हारे साथ है। वो अल्लाह फिस समावात व फिल अर्द, और वही अल्लाह जो है वो आसमानों में भी है, व फिल अर्द, और जमीनों में भी है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ऐनमा वल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिस तरफ तुम मुंह फेरो उसी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो है वो रुख है। अल्लाह की ज़ात जो है इतनी बड़ी ज़ात है, और अल्लाह की ज़ात इतनी बेपना जो है ज़ात है कि ले सकम इसलिए शै, उसकी मिसल कोई चीज नहीं। अब अल्लाह को आसमान में महदूद कराना, ये अल्लाह की शान की तौहीन है। जबकि क़यामत के दिन अल्लाह ये आसमान और जमीन जो है ये पूरी की पूरी कायनात मत्वियातुन बियमीनी, उसके शान के मुताबिक उसके दाएं हाथ से लिपटे हुए होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम की वफात पर मैंने कितने दलाइल, अब जिसको नहीं माना तो वो न माने। मुझसे बात नहीं कर सकते। आपने किया बात, मैंने या बुलाने का जवाब अभी तक दे नहीं सके। मैंने दिया जवाब, क्या हो जवाब क्या है? मोहम्मद फिर वही बात है, मेरी बात सुन ली, अगर आपने गुफ्तगू कर दिया शोर करने से तो शोर से बात नहीं बनती। जवाब नहीं दे सके। तफसीर इब्न कसीर यही लिखता है, लौ कान मूसा व ईसा हय्यन मा वसिअहुमा इल्ला इत्तिबाअ व इसकाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैया मिन अत-तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदी इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिह्रुन मुबीन। कुरान करीम की सूरह सफ़ की इसी आयत से भी यही बात साबित है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है बनी इसराइल को यही फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और तौरात की जो है तस्दीक करने वाला हूँ, और एक रसूल की खुशखबरी देने वाला हूँ जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद होगा। जब वही अहमद आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए वाज़ेह दलाइल से, तो लोगों ने कहा ये तो भुला जाती है। तो कुरान की इस आयत से भी ये साबित है कि यअती मिन बादी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बाद आएंगे। तो यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा के बाद है। अब अगर ईसा अलैहि सलाम आ जाए तो ये बात ही उड़ गया। अल्लाह की किताब जो है, अल्लाह की किताब का मफ़हूम जो है वो बदल गया। और मैंने हदीस पेश की है, देखें हदीस में भी ये बात आई है। तफसीर इब्न कसीर ने पेश की, लौ कान मूसा व ईसा हय्यन लमा वसिअहुमा इल्ला इत्तिबाई, अगर मूसा और ईसा जिंदा होते तो उनकी जो है मेरी जो है वो पैरवी करते और मेरे पीछे जो है वो चलते थे। अब बुखारी उठा कर देखें तो कहल का माना क्या बनता है? काला मुजाहिद अल कहल अल हलीम, यानी कहल कहते हैं बुर्दबार शख्स को, बुर्दबार शख्स को कहल। और इसमें जो है उम्र का तयन भी नहीं है, ये तो लोग अपनी तरफ से जो है ये बनाते हैं कि उम्र का तयन। अब बुखारी से ये माना साबित हो, देखिए जब हम बुखारी से उम्मीदों का साबित करते हैं, हम जब बुखारी से कोई माना साबित करते हैं तो कहते हैं भाई ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है। तो वो हदीस जो है अल्लाह यहूद व नसारा पर लानत करें। इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, उन्होंने अपने अंबिया के कब्रों को सिजदागाह बनाया। अब देखिए इस आयत की तशरीह में ये समझता हूँ और इससे कोई निकलेगा नहीं कि यहूद और नसारा दो का नाम दिया गया। अब नसारा के अंबिया कितने थे, कौन से थे? अब ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, कुरान से साबित है, मन अंसारी इलल्लाह,
اور میرے لیے میرے دین کا مددگار میرے ساتھ جو ہے وہ بنتا ہے. تو نصارہ قوم ہے عیسیٰ علیہ السلام کی, اور اسی نصارہ نے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا؟ انہی نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا, الہ قرار دیا. تو حدیث میں یہ بات آئی کہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء. اب قبور انبیاء میں عیسیٰ علیہ السلام شامل ہو. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صل على نبينا صل على محمد صل على سفينا صل على محمد